والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم صلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مرحومہ تطہیر فاطمہ بنت ذکران حیدر، مرحومہ ریحانہ بانو بنت محمد صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح نیک عمل انجام دیا، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، اور درآن حالی کہ وہ حالت ایمان ہوں، فلنحیینہم حیاۃ طیبہ، تو ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر اجر عطا کریں. یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ عمل کم ہے، لیکن ہم جو عطا کریں گے وہ اس عمل شاقہ کے مقابل میں کہیں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوں گے. آیت اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ عالم انسانیت پر اپنے اثرات بکھیرتے ہوئے اہل ایمان کو ایمان کی قوت سے آشنا کرتے ہوئے عمل صالح کی حیثیت و کیفیت کو بیان کر رہی ہے، اور عمل صالح اور ایمان کے اس ملے جلے سنگم کے بعد جو نتیجہ ہے وہ حیات طیبہ کا ہے، پاکیزہ زندگی کا ہے، اور پاکیزہ زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب جو کچھ ملتا ہے وہ مالک کی جانب سے ملتا ہے. خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے
خلاق عالم نے، صناع عالم نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کی تخلیق میں ہر مخلوق کے وجود میں ہر وہ شے بنا رکھی جس کی اس وجود کو ضرورت تھی۔ توجہ فرمائیے گا، جس وجود میں جس شے کی ضرورت تھی اس وجود کو خالق نے اس کی ذات میں ودیت کیا۔ جو صفات، جو کمال، جو عروج، جو زوال انسان اور حیوان یا جو بھی مخلوق ہے اسے ذہن دیتا تھا وہ اس نے اس کے اندر رکھا۔ یہ خالق کی خلقت کا کمال ہی تو ہے کہ اس نے جتنے اعضاء مچھر کے چھوٹے سے جسم میں رکھے اتنے ہی اعضاء ہاتھی کے بڑے سے ہیکل میں رکھے۔ فرمائیے گا، صاحب مجموع البیان نے فما بعوضۃ فما فوقہا کی تفسیر میں صاحب مجموع البیان نے ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق اس روایت کو پیش فرمایا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خالق دو عالم کی خلقت و صناعیت کی شاہکاری کا یہ عالم ہے کہ اس نے مچھر کے چھوٹے سے جسم میں جتنے اعضاء رکھے ہیں ہاتھی کے بڑے سے جسم میں وہ تمام اعضاء رکھے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں بل زیادہ لہو جناحین، بلکہ خالق کا کرم یہ ہے کہ اس چھوٹے سے مچھر میں دو عضو زیادہ رکھے جنہیں دو پر کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی میں پر نہیں رکھے اور مچھر میں پر رکھے اور مچھر میں پر رکھ کے اضافہ کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے خالق کی بارگاہ میں پوچھنا چاہوں گا، پروردگار جب تو نے دو پر مچھر کو دے دیے ہیں تو دو پر ہاتھی کو بھی دے دیتا، کیا پریشانی تھی؟ نعرہ سلوات۔ میرے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، پریشانی تمہاری تھی۔ میں ہاتھی کو پر تو دے دیتا مگر وہ جس پر بیٹھ جاتا پھر اس کا کیا حشر ہوتا۔ اس لیے خالق نے اپنی خلقت کی شاہکاری میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جس کو جس شے کی ضرورت تھی مالک نے اس میں وہ شے ودیت کی۔ توجہ فرمائیے گا، جب انسان کو خلق کیا تو انسانیت رکھی، جب حیوان کو خلق کیا تو حیوانیت رکھی، جب مرد کو پیدا کیا تو طاقتوں سے نوازا، جب عورت کو پیدا کیا تو نزاکتوں سے نوازا۔ کسی کو نزاکت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو صنف قوی بنایا، کسی کو صنف مگر سوال یہ ہے کہ پروردگار تو نے طاقت دی ہے تو کس لیے دی ہے، نازک بنایا ہے تو کس لیے دی ہے؟ کہ نازک اس لیے نہیں بنایا کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، طاقت اس لیے نہیں دی کہ احساس برتری کا شکار ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، نہ طاقت اس لیے ہے کہ قوت پر اترانے لگنا، گھمنڈ کرنے لگنا، نہ تمہیں احساس اس لیے دیا گیا ہے، نہ تمہیں نازک اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم کمتری کا شکار ہو جانا، بلکہ تمہیں نزاکت کی ضرورت تھی، اسے نزاکت دی، اس کو طاقت کی ضرورت تھی، اسے طاقت دی۔ مالک سوال تو یہی ہے کہ نزاکت کیوں دی ہے، طاقت کیوں دی ہے؟ کہ مرد کو گھر کے باہر رہ کر کسب معاش کرنا تھا، کمانا تھا، محنت کرنا تھی، مشقت کرنا تھا، اس لیے محنت و مشقت کے لیے کسب معاش کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، ہم نے اسے قوی بنایا۔ عورت کو گھر کے اندر رہ کے تربیت کرنا تھی، تربیت کے لیے نزاکت کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے اسے نزاکتوں سے نوازا۔ واجب نے ایمان کی قوت دے کر انسان کو طاقت بھی دی، نزاکت بھی دی، مگر جب ایمان ساتھ ہوگا تو نہ نزاکت پہ فخر ہوگا نہ طاقت پہ فخر ہوگا۔ جب ایمان ساتھ ہوگا، توجہ کروائیے گا، جب ایمان کی قوت ساتھ ہوگی تو پھر انسان کسی محاذ پر، کسی موقع پر خوف و ہراس کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ایمانی تقاضے کی بنیاد پر ہر وقت میدان جہاد میں قدم زن ہوگا۔ اور جب عمل صالح انسان انجام دے دے گا، توجہ کیجیے گا یہیں سے، جب انسان اپنی زندگی کو عمل صالح میں ڈھال کر توکل علی اللہ کی منزل سے گزر کر، جب اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد دین
دین کے آئین و قوانین پر عمل کرنے کے بعد اپنی حیات کو ایک سادہ زندگی گزار لیتا ہے تو پھر دنیا اس کی ہیبتوں کے نظارے دیکھتی ہے، پھر دنیا اس کی شجاعتوں کا منظر دیکھتی ہے، پھر دنیا اس کے لب و لہجے کی قوت دیکھتی ہے. پھر وہ جب تکلم کی دہلیز پر قدم زن ہوتا ہے تو خطابت نہیں کرتا، لفظ نہیں نکلتے، بلکہ تہن سے لفظوں کی جگہ دشمن کے لیے نشتر ہوتا ہے، اپنوں کے لیے پھول ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو دشمن سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور دوست دل میں خوشیوں کے چراغ جلانے لگتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ تکلم کی دہلیز پر قدم زن ہوتا ہے تو ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا ہے، وہ ایک ایک نعرے کی وضاحت کرتا ہے. وہ اپنے سامعین کو، مشتاق سخن کو گولیاں دینے کا عادی نہیں ہے، جنت میں ہاتھ پکڑ کے پہنچانے کا عادی نہیں ہے. وہ آپ سے تملق کی امید نہیں رکھتا، وہ آپ سے واہ واہ اور تعریف و توصیف کی امید نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ بولتا ہے تو آپ نہیں سنتے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا کان لگا کے سنتا ہے. دور دراز کے لوگ، دشمن بھی اسے سنتے ہیں، دوست بھی سنتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دشمن کمی نکالنے کے لیے سنتا ہے، دوست تعریف کرنے کے لیے سنتا ہے. اگر اس کے تکلم کا کمال یہ ہے کہ نہ دشمن اس کے کلام میں کمی نکال پاتا ہے، نہ دوست اس کے کمال میں کوئی فریب کھا پاتا ہے. جب وہ تکلم کی دہلیز پہ قدم زن ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا ہے، اپنے سامعین کو کربلا کی جانب موڑتا ہے. اس لیے کہ اس نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہی کہا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو اے ابا عبداللہ، آپ کی حیات طیبہ پر، آپ کے وجود بابرکت پر، آپ کی ذات والا صفات پر ہمارا سلام ہو. پھر کہتا ہے مسیروں کا مسیرنا یا ابا عبداللہ، آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے، جو راہ آپ نے دکھا دی ہے ہم اسی راہ پہ چل پڑے ہیں. پھر جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے جو ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کیا اس لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس نعرے کے پس منظر میں ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے، ایک تعلق ہے، ایک علاقہ ہے، ایک اعلان ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میری اولاد حاضر ہے، میرا وجود حاضر ہے، میری شہرت حاضر ہے، میری عزت حاضر ہے، میری طاقت حاضر ہے، میری حکمت حاضر ہے، میرا علم حاضر ہے، میرا علم حاضر ہے، میرا کمال حاضر ہے. میں جو کچھ ہوں وہ آپ کے لیے ہوں. اگر میں قتل کر دیا جاؤں تب بھی آپ کے ساتھ ہوں، شہید کر دیا جاؤں تب بھی آپ کے ساتھ ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں تب بھی آپ کے ساتھ ہوں. لبیک یا حسین ایک نعرہ نہیں ہے، اسے مجلس پر لگا دیا جائے، ایک اعلان ہے، اسے زندگی کے ہر شعبے حیات میں ڈال دیا. اور جب تم نے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر دیا تو یہ مجلسوں کا عنوان نہیں ہے، بلکہ میدان شہادت کا نعرہ ہے، یہ میدان بغا کا نعرہ ہے. اور میدان شہادت میں جا کے جب لبیک یا حسین کہہ دیا جائے تو پھر سے حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آج اسی طرح پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی کی جارح میں ہماری جان قربان ہے. مولا سلام ہو آپ پر اور آپ کے بچائے ہوئے دین پر، اور ہم آپ کے دین کو جو آپ نے بچایا ہے اسے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وہی کہتے ہیں نقول ما قال ظہرقین، ہم وہی کہتے ہیں جو ظہرقین نے کہا تھا. حضرت ظہرقین نے امام سے کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر ہمیں قتل کیا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہمیں قتل کرنے کے بعد ہمارے جسم کو جلایا جائے، ہمارے جسم کو جلانے کے بعد ہمارے جسم کی جلی ہوئی رات کو فضاؤں میں بلند کیا جائے، تب بھی ہر ذرے سے ایک ہی آواز آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ہزاروں بار بھی قتل کر دیے جائیں تب بھی ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک سوال پڑھ دے محمد. جب بندے مومن اپنے اللہ پر توکل اور ایمان اور اعتماد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، زندگی کو عمل صالح کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے،
تو پھر اس کے لب و لہجے میں وہی حرکت و برکت پیدا ہو جاتی ہے جو عصمتوں کی دی ہوئی خیرات ہوتی ہے. اس لیے کہ جب وہ چلتا ہے تو عصمتوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے, ان کی خاک قدم کو اٹھا کے آنکھوں میں لگا لیتا ہے. یہ پلکوں کے شبستان پر کیا رکھا ہے؟ یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے رکھی ہے. جو بچپن میں خاک شفا کی چٹکی ہونٹوں پہ رکھی تھی تو تبسم کا ہنر آج تک نہیں بھولے, تو تبسم کا ہنر آج تک نہیں بھولے ہیں. وہ خاک آنکھوں سے مل لی ہے تو پھر آنکھوں میں خوف نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا ہے تو پیشانی پر کبھی بھی خوف کے آثار نہیں ہے. جب اس کی راہ میں شانیں جھکا دی ہیں تو پھر ردائے خوف کبھی دوش پر سوار نہیں کی ہے. اس لیے کہ ہمیں اس کی ذات پر اعتماد ہے, اس کی ذات پر بھروسہ ہے. یاد رکھیے گا جس طریقے سے اہل علم اہل بیت علیہ السلام اپنے قاتل کا پتہ دے کے جاتے تھے, اپنے قاتل کی سازشوں سے آشنا کر کے جاتے تھے, علی والے بھی اسی راہ کے مسافر ہیں, اسی راہ کے راہگیر ہیں, انہی کے قدموں کی خاک ملی ہے, یہ انہی کے غلام ہیں. آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علی نے کیسے قاتل کو بتا دیا, علی نے دشمن کے بارے میں کیسے پوری بات بتا دی. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو دشمن پوچھتا ہے, جب ہم نے یہ پڑھا کہ جناب مولا کائنات میثم تمار کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے ابن ملجم کا گزر ہوا, امام نے فرمایا میثم یہی میرا قاتل ہوگا. مولا یہ آپ کا قاتل ہوگا؟ کہا ہاں. جب وہ کام کر کے واپس لوٹا, امام نے بلا کے پوچھا ابن ملجم تم نے میری بیعت کی, تو نے میری بیعت کی, توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں توڑوں گا. امام نے پھر پوچھا توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں توڑوں گا. پھر پوچھا امام نے, کہا توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں توڑوں گا. تو تیسری مرتبہ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ جیسے امام نے کہا کہ میری بیعت توڑے گا تو نہیں, اس نے تلوار نکالی اپنی گردن پہ رکھی, کہا مولا حکم دیں تو میں گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں. امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا, کہا گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, تلوار نیام میں رکھ, واپس چلا جا. اس نے تلوار نیام میں رکھی, واپس چلا گیا. اس کا جانا تھا کہ میثم گویا ہوا, کہتا ہے مولا یہی آپ کا قاتل ہوگا؟ امام نے کہا یہی میرا قاتل ہوگا. آپ نے غور نہیں کیا, ایک حالت سے دوسری حالت کے بعد میثم پوچھ رہا تھا کہ شاید امام کا ارادہ بدل جائے. امام نے بتایا حالات سے خیالات علی نہیں بدلتے, حالات سے خیالات علی نہیں بدلتے. کہا یہی میرا قاتل ہوگا. کہا مولا پھر تو یہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا تھا, شکار اپنے جال میں خود ہی آ گیا تھا, خود ہی اس نے اپنی تلوار کو اپنے سر پہ رکھ لیا تھا. آپ اشارہ کرتے, گردن کٹتی, ختم ہو جاتا, قصہ تمام ہو جاتا. علی مسکرائے, مسکرانے کے بعد امام فرماتے ہیں, جملہ سنیے گا, امام فرماتے ہیں میثم علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے, علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. ابھی اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے جو اسے سزا دے دیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں, جملہ یہ بھی یاد رکھیے گا, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کو ابن ملجم نے مارا تو بیعت کر لی تھی تو شیعہ ہو گیا تھا, تو یہ ذہن سے خناس امت مسلمہ مٹا دے کہ علی کی بیعت کرنے سے, حسین کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے. علی کی بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا. لیکن غور کیجیے گا, ایک لفظ قبلہ آپ کی اجازت سے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں, نیت کرنے سے نماز نہیں ہو جاتی, نیت کی استدامت شرط ہے. آپ نیت کر کے چوتھی رکعت کے آخر تک اس نیت پہ باقی رہیں کہ آپ نماز میں ہیں. اس کا مطلب جیسے آپ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ اکبر کہا, اب بہت سی حلال چیزیں آپ پر حرام ہو گئی. اب آپ پانی نہیں پی سکتے, اب آپ بات نہیں کر سکتے, اب آپ چہرہ نہیں گھما سکتے, اب آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اب آپ جھگڑا نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے ہم نے نماز کی نیت کر لی, نماز چل رہی ہے. کہ نماز جب چلے گی تو اس نیت کو استدامت ہونا چاہیے. اب بیعت بھی اسی عبادت کی طرح ہے, جب بیعت کرنا کافی نہیں ہے, بیعت پہ استدامت, استدامت کے ساتھ استقامت, اور استقامت کے بعد شہادت. ہو جائے لفظ کہہ دو, بیعت کے بعد استدامت, استدامت کے بعد استقامت, استقامت کے بعد شہادت. اس کا مطلب ہے بیعت کرنے کے بعد 3 پردے جھاگ کر کے 3 منزلوں پہ قدم رکھو گے تب شیعہ کہے جاؤ گے. ہو جائے یعنی استقامت بھی رکھنی ہے, استقامت بھی رکھنی ہے, شہادت بھی رکھنی ہے. آسان لفظوں میں بچوں تک بات پہنچا دوں, مطلب یہ ہوا کہ شہادت تک یعنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس پر باقی رہنا ہے. بیعت کرنے کا مطلب بیعت سے شیعہ نہیں ہوتا. لفظ سنیے گا, بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا.
بیعت میں مرنے سے شیعہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مرحلے میں بیعت کرے تو جنتی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ زندگی کے آغاز میں بیعت کی ہے مگر مرنے سے پہلے بیعت توڑ دی ہے تو جہنمی ہو جائے گا. عصمت کی بیعت کا کمال یہ ہے کہ جو اختتام پر چلی جائے وہ کامیابی کی دلیل ہے. حور نے کب بیعت کی ہے؟ آخر میں بیعت کی ہے مگر جنتی ہو گیا. ابن ملجم نے پہلے بیعت کی تھی پر توڑ دی تو جہنمی ہو گیا. شیعہ نہیں ہوتا. اگر قانون امت مسلمہ یہ بنا لے کہ کوفے والوں نے مسلم کی بیعت کی تھی, مسلم کی بیعت حسین کی بیعت ہے, تو کوفے والے شیعہ تھے اس لیے کوفے والوں نے حسین کو مارا تو شیعوں نے حسین کو مارا. اگر بیعت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں 1.25 لاکھ حاجیوں نے غدیر کے میدان میں کس کی بیعت کی تھی؟ اگر کوئی بیعت کرنے سے شیعہ ہوتا ہے تو پھر 1.25 لاکھ کا دھرم پریورتن کب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ان کا بھی تو دھرم پریورتن ہوا ہوگا, انہوں نے بیعت کر کے توڑی ہوگی. اگر یہ سب شیعہ تھے تو یہ بتاؤ شیعہ بیعت کرنے سے ہوتا ہے یا بیعت پہ مرنے سے ہوتا ہے؟ اگر یہ سب شیعہ ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ شیعوں کو امام حسین نے مارا ہے, انہی شیعوں میں سے لوگوں نے مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا. میں جس مندر پہ جانا چاہتا تھا امام نے جب کہا یہی میرا قاتل ہوگا تو قاتل کی نشاندہی بھی کی. ہاں, فقط یہی نہیں کہا کہ یہی میرا قاتل ہوگا, اشارے کنائے میں یہ بھی بتایا کہ میرا قاتل فقط یہی نہیں ہوگا, یہ تو کرائے کا ٹٹو ہے, یہ تو بھاڑے کا نوکر ہے, اس کے ہاتھ میں خنجر ہے. توجہ سنیے گا, ہمیشہ قاتل وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہو, قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو خنجر ہاتھ میں دے کے بھیج دے. جملہ واضح ہو جائے. آج کہیں دھماکہ ہوتا ہے, کہیں کوئی دہشت گردانہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سب سے پہلے ماسٹر مائنڈ کو تلاش کیا جاتا ہے. ماسٹر مائنڈ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جنہوں نے دھماکہ کیا ان کو ڈھونڈیے, جنہوں نے بم پہنچایا ان کو ڈھونڈیے, جنہوں نے یہ دہشت گردانہ حملہ کیا ان کو ڈھونڈیے. کہ نہیں ماسٹر مائنڈ. اور قسم خدا کی اگر امت مسلمہ نبی کے خلاف بولنے والوں کا ماسٹر مائنڈ پکڑنے لگے تو بڑے بڑے غلط میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول. سب سے بڑی مظلومی ہے, توجہ کیجیے, یہ آل محمد کی سب سے بڑی مظلومی ہے اور مظلوم ترین ذات تاریخ کے آئینے میں علی ابن ابی طالب کی اس اعتبار سے بھی ہے کہ شہادت صبح صادق میں ملی اور قاتل شام کی اندھیروں میں چھپا بیٹھا رہا. آج میرا جملہ واضح ہو جا رہا. شہادت صبح صادق میں ملی, جس کی شہادت اجالوں میں ملی ہے اس کا قاتل اندھیروں میں چھپا بیٹھا رہا. کتابت وحی کی نقاب چہرے پر ڈال کر حاکم شام شام میں بیٹھا رہا اور صبح کوفے میں جو اجالا پھیلا اس کی شہادت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کون تھا, علی نے دنیا کو بتایا کس کا ہاتھ ہے, کون قتل کرے گا, کس طرح سے قتل کی جائیں گی, ساری تفصیلات علی بتا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کیجیے گا, خالی بتایا ہی نہیں, جب قتل کے اشارے بھی مل گئے, اور لفظ کہہ دوں جب قتل کے اشاروں کے اعتبارات کو بھی اگر آپ ملاحظہ کیجیے تو زنجیریں در کا لپٹ جانا, مرغابیوں کا گھیر لینا, رات بھر تڑپنا, کیا اس شہادت کی منزل میں قدم زن ہونا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال مولائے متقیان یہ ہے کہ پتا ہے کہ حملہ ہوگا, موت آنی ہے, ضربت لگنی ہے, قاتل اکھڑا ہے, پھر بھی وہیں جا کے نماز پڑھنا. اس کا مطلب ہے اگر خوف کے عالم میں مصلی پہ قدم رکھا جائے تو یا یہ کائنات میں علی کا کردار ملے گا یا علی والوں کا کردار ملے گا.
قاتل کے بارے میں بتایا, حکومت کے بارے میں بتایا, سارے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ سید حسن نصر اللہ سے جب کسی نے پوچھا, ایک پترکار نے پوچھا کہ حضور اس کیفیت میں آپ کا کیا حالت ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بن سلمان نے میری فائل کو امریکہ کے ٹیبل پر رکھ دی اور اس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ قیادت زندہ رہی تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا, اس لیے اسے سامنے سے ہٹایا جائے, اسے راستے سے ہٹایا جائے, انہیں قتل کر دیا جائے. کہا امریکہ نے اپنے ٹیبل پر وہ فائل رکھی اور فائل رکھنے کے بعد امریکہ نے سوچ وچار کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو ڈائریکٹ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان کو قتل کرنے کے لیے, اس لیے کہ شخص پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں. تو پھر کیسے؟ کیسے ہوگا اس کا اب طریقہ سنیے. کہتے طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسلحہ امریکہ کا ہوگا, ہاتھ اسرائیل کے ہوں گے, پیسہ آل سعود کا ہوگا. امریکہ نے پیشکش رکھی ہتھیار ہم دیں گے, اس لیے کہ اسرائیل کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو بنکر پہ حملہ کر سکے, جو زیر زمین ان کو مار سکے. اس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے. ہتھیار ہمارے ہوں گے, ہاتھ توجہ, ہتھیار امریکہ کے, ہاتھ اسرائیل کے, خرچہ آل سعود کا. 85 ٹن 85 ٹن 85 ٹن بارود گرایا گیا ہے. کیا 10 ٹن 20 ٹن ایک آدمی کے لیے کافی نہیں تھا؟ 6 بلڈنگوں پر 6 میزائل ڈال دیتے, 12 میزائل ڈال دیتے, 18 24 میزائل کافی تھے کہ نہیں؟ مگر یہ 85 کیوں؟ آل مبتل برحم. جب اسے معلوم ہے کہ خرچہ آل سعود کو اٹھانا ہے تو پھر کسی بھی طریقے کی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. اب کیا بولا؟ پترکار نے ایک لفظ پوچھا, پترکار نے پوچھا حضرت تحلیلکم او معطیاتکم, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی فائل ٹیبل پہ پہنچ گئی ہے, امریکہ ہتھیار دے گا, اسرائیل ہاتھ لگائے گا اور آل سعود اس کا خرچہ اٹھائے گا. دیکھیے بہت آسان نہیں ہے اپنی شہادت سے پہلے منصوبے کو آشکار کر دینا. دشمن کی سازشوں کو توجہ کیجیے گا. ہمیں لبنان میں بیٹھ کر امریکہ کے ذہن کو پڑھ لینا کوئی معمولی بات ہے؟ یہودیت جو پوری دنیا پہ چھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ارادوں کو بھانپ لینا. کیا یہ آپ کی تحریریں سیاسی ہے؟ کیا نہیں؟ معطیات. مجھے سب کھڑا کرنا مجھے خبر ملی کہ اب دوسرا ہی جملہ کہتے ہیں سید, کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے, مگر اب تم خبر کے بارے میں نہ پوچھنا کہ کہاں سے ملی اور کیسے ملی, اس لیے کہ سید جھوٹ نہیں بولتے. اب تم پوچھو گے تو بتانا پڑے گا, اس لیے نہ پوچھو میری طرف سے تو زیادہ بہتر. کہنے خبر, کہنے بالکل مؤثر خبر, اور اس خبر میں اتنی سچائی ہے کہ عنقریب اس کو انجام دیا جائے. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ علی قاتل کو دیکھ کے کہتے تھے یہ قتل کرے گا. سید پورے ملک کی پلاننگ بتا رہے ہیں. اب تو دنیا کے سمجھ میں آنا چاہیے جب غلاموں کا علم اتنا ہے تو آقا کا علم کتنا. کہ اس نے ہمیں ایسے قائد دیے, ایسے لیڈر دیے, ایسے رہبر دیے کہ جو چیزیں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی, منزل عمل میں دیکھی نہیں تھی, جو باتیں ہم نے سنی تھی, ہم نے پڑھی تھی یا سنی تھی مگر منزل عمل میں دیکھی نہیں تھی, اپنے آنکھوں سے دیکھی نہیں تھی. الحمدللہ آج ہماری قیادتوں نے شجاعتوں کے جلووں میں عصمتوں کی جھلکیاں دکھائی دیتی. آپ محسوس کریں اور غور فرمائیں, کیوں امریکہ اکیلا نہیں مارنا چاہتا؟ اکیلا ہی حملہ کر دیتا, اسرائیل اکیلا ہی حملہ کر دیتا, آل سعود اکیلا ہی حملہ کر دیتا. اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ امریکہ اکیلا کیوں حملہ نہیں کر سکتا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مکے میں 40 کفار نے پیغمبر کا گھر کیوں گھیرا تھا؟ ایک قبیلہ کیوں نہیں حملہ کر رہا تھا؟ 2-3 قبیلے مل کے حملہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟
تھے. انہیں معلوم تھا کہ بنی ہاشم کی شجاعت اتنی ہے کہ 2-4 قبیلوں نے اگر حملہ کیا تو بنی ہاشم کی تلوار سے کوئی بچ نہ پائے گا. ارے کل بنی ہاشم کی تلوار سے ڈرتے تھے, آج حزب اللہ کی تلوار سے ڈر رہے ہیں. آج دشمن کو معلوم ہے حزب اللہ سے اکیلا پنگا لینا بھاری پڑے گا, اس لیے 3 ملک اکٹھا ہو رہے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ 3 ملک اکٹھا ہو رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. ایک آدمی کے قتل کے لیے 3 ملک سازشیں کر رہے ہیں. تمہارا تینوں طاقتوں کا اکٹھا ہو کر ایک پر حملہ کرنا دلیل ہے کہ کم سے کم ایک کی ہیبت تو اتنی ہے کہ اس وقت 3 ملک خوفزدہ پڑھی ہے, دیکھی نہیں ہے. 40 تلواروں میں علی چین سے سوتے رہے. جب ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہے, وہ میں الناس من یشری نفسہ ابتغاء, آیات ربانی نے اس کی وضاحت کی ہے. ایمان بھی ہے, ایقان بھی ہے, ہم نے تسلیم بھی کیا ہے, آمنا بھی ہے, صدقنا بھی ہے ہم نے. لیکن یاد رکھیے گا, ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے. ذاکرین نے پڑھا تو سنا, کتابوں کو دیکھا تو پڑھا. ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ علی 40 کھلی ہوئی تلواروں میں سو کیسے رہے. گھمسان کا یدھ ہو رہا ہے, رن پڑ رہا ہے صفین میں, لیلۃ الحریر ہے. توجہ فرمائیے گا, سر اڑ رہے ہیں, خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, جنگ اپنے شباب پر ہے. علی کہتے ہیں مصلی بچھاؤ. صحابی کہتا مولا یہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ کا موقع ہے, 3 برس ہوئے, نکتر چل رہے, تلواریں چل رہی ہیں, آپ کہتے ہیں مصلی بچھاؤ. امام فرماتے ہیں انما نقاتل بالصلاۃ, ارے اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. کب کہا امام نے؟ کفار و مشرکین سے جنگ نہیں ہو رہی تھی, حاکم شام سے جنگ ہو رہی تھی, معاویہ ابن ابو سفیان سے جنگ ہو رہی تھی, اور امام کہہ رہے ہیں ہم اس نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں. امام یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ جسے تم مسلمان سمجھ رہے ہو اسے نماز کا احترام ہی نہیں معلوم, اور نماز کا احترام معلوم ہوتا تو جمعہ خود کو نہ ہو جاتا. اگر نماز کا احترام ہی معلوم ہوتا. مگر یہاں بھی غور کیجیے گا, توجہ چاہتا ہوں, مولانا فیروز علی صاحب کا بہت خوبصورت جملہ ہے. دوست ہیں آپ ہمارے, مولانا فیروز علی صاحب بھی ہمارے دوست اور ساتھیوں میں سے ہیں, اس لیے بڑی امانت داری سے ان کا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ فرمائیے, گفتگو کے دوران یہ بات نہیں. اور کہا کہ مولائے کائنات میدان جنگ میں, امام صحابی سے کہتے ہیں مصلی بچھاؤ, نماز کا وقت ہے. توجہ کیجیے گا, 38 ہجری میں ہو رہی ہے جنگ صفین, 61 ہجری میں ہوتی ہے جنگ کربلا. صحابی آسمان کی جانب دیکھتا ہے, امام سے کہتا ہے مولا یہی اول وقت نماز ہے. امام کہتا ہے خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. فرق محسوس کیجیے گا, 38 ہجری میں امام صحابیت سے کہہ رہے تھے کہ مصلی بچھاؤ. ان 22 برسوں نے اس متن صحابیت کی اتنی تربیت کر دی ہے کہ صحابی خود امام سے کہتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا. تربیت نہیں تو کیا ہے؟ وہاں بھی مصلی بچھا, یہاں بھی مصلی بچھا. اطمینان سے حسین نے نماز پڑھی, نفس مطمئنہ کی سند آئی کہ نہیں؟ تو لیلۃ الحریر میں علی نے مصلی بچھایا, آپ نے پڑھا, آپ نے سنا, آپ نے دیکھا نہیں. توجہ, کفار و مشرکین نے گھر گھیرا, چاروں طرف رات بھر تلواریں چمکتی رہی, دشمن منڈلاتا رہا. آدھے اور دشمنوں کے درمیان علی چین سے سوتے رہے. ہم نے پڑھا اور سنا, دیکھا نہیں. کربلا میں نفس مطمئنہ کی صدا آئی, ہم نے سنا, پڑھا, دیکھا نہیں. ہم خوش نصیب ہیں, ہماری نسلیں خوش نصیب ہیں, ہم نے دیکھا نہیں تھا, یہ بد نصیبی تھی, ہم اس زمانے میں نہیں تھے. مگر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس دور میں غلاموں کے طریقے دیکھ لیے ہیں, امامتوں کے انداز سمجھ میں آ گئے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جانے والی, اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والا اسرائیل اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے
حسن نصراللہ کو شہید کر دیا، 85 ٹن بارود ان پر گرا چکے ہیں. اب ہم نے سید علی خامنہئی دامت العالیہ کا نمبر لگا دیا ہے، اب ہم رہبر پر حملہ کریں گے. یہ اس نے کہہ دیا، ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ پیغام دے دیا. جیسے ہی اس نے پیغام دیا، آپ نے فرمایا جمعہ ہم پڑھائیں گے. ابھی جمعے میں 4 دن باقی ہے. جب یہ اعلان کیا ہے نا، 4 دن جمعے میں باقی تھے. 4 دن پہلے اعلان کیا جمعہ ہم پڑھائیں گے، تہران میں پڑھائیں گے، وہیں پڑھائیں گے جہاں ہمیشہ پڑھاتے ہیں. 4 دن 4 دن سرکار یہ 4 دن کی مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ طاقت اکٹھا کر لو، لوکیشن بنا لو، جتنے گھاٹک ہتھیار لا سکتے ہو لے آؤ، جتنے بڑے بڑے ہتھیار سجا سکتے ہو لے آؤ، امریکہ سے خرید سکتے ہو خرید لو، جہاں جہاں سے ہتھیار ملے لے آؤ. لوکیشن بھی بتائیں گے، جگہ بھی بتائیں گے، مقام بھی بتائیں گے، مسلح بھی بتائیں گے، عبادت کا مقام بھی بتائیں گے، پوری دنیا کو ٹائم بھی بتائیں گے. پوری دنیا کا میڈیا لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا. اب قسم خدا کی، جنہوں نے بدھ کو پڑھ لیا تھا وہ بھی جمعے کو جمعہ دے. لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا. اور آپ غور کیجیے، ہمارے ملک کا میڈیا ایک ایک چینل لگا ہوا تھا. یہ ہمارا صبر نہیں دکھانا چاہتے تھے، یہ اسرائیل کا جبر دکھانا چاہتے تھے. وہ تو خدا نے بساط ہی الٹ دی، کرے تو کیا کرے. اور دلیل یہ ہے کہ ایک چینل نے تو لکھ بھی دیا، ایک چینل نے جملہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، میں نے اس کا اسکرین شاٹ کھینچ کے رکھ دیا. غالباً تی نیوز کا ہے وہ. اس نے لکھا کہ مسجد میں ہوا دھماکہ، بچھی لاشیں، ایران میں ہڑکمپ. یعنی پہلے ہی سے ہیڈنگ بنا کے تیار رکھی تھی، نہ جانے ابا نے کیا کیا پڑھایا تھا. یہ اولادوں کو سمجھ میں آنے لگا. اسی لیے میں نے یہ ٹومی کہا ہے کہ پٹا کسی اور کا ہے. ہاتھ میں ان کے گلے میں جو پٹا ہے وہ کسی اور کا ہے. جو ابا پڑھا رہے تھے، ابھی حملہ نہیں ہوا اور پہلے ہی سے ہیڈنگ تیار. ہیڈنگ بتا رہی ہے کہ حملے کا ارادہ تو کیا تھا مگر ہیبت دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے. ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ. ابھی تلاوت ہو رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ. تلاوت کے وقت مطلب آخر وقت تک وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور غور کیجیے گا، آپ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خوف آ جائے تو چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کے آثار آ جاتے ہیں. اس لیے زوم کر کر کے کیمرہ لگایا. مگر جو چہرے کا نور تھا نا، اس پہ ظلمت کی کرن بھی دکھائی نہ دی. آنکھوں میں جو چمک تھی نا، وہ لمحے بھر کے لیے مدھم نہیں ہوئی ہے. دیکھیے ہمیں تو بہت سی چیزیں نہیں معلوم اس دور میں اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا اینٹری کو بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسے آیا، کیسے بیٹھا، کیسے رکا. اور صاحب لائیو ٹیلی کاسٹ ہم گھر میں دیکھ رہے تھے. وائف کچن میں تھی، بیٹا بغل میں تھا، 8 برس کی بیٹی تھی. رہبر معظم جیسے ہی آئے، انٹری کی نا آپ نے، جیسے انٹری کی اصاحت میں تھا، آئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد بیٹھے تلاوت کرنے لگے. میرے لیے یہ عام سا مسئلہ تھا کہ رہبر آئے، آ کے بیٹھے. مگر وہ جو 8 برس کی بچی تھی نا، وہ مچل رہی تھی. انٹری کتنی غضب کی، کتنی غضب کی انٹری. ایسا لگ رہا کوئی شیر آ رہا. توجہ کیجیے گا. اب وائف کیسے ہے، آگے رہبر، اور کہاں آ گئے. اب بچی کیا کہتی ہے، بھائی اسے ریورس کرو، تھوڑا پیچھے کرو، بیک کرو. میں نے پوچھا کیوں، کیا
धक्के निकाल रहे हैं, कमजोरी मान वाले हम हैं, परेशान हैं, मगर ये बच्चे हैं परेशान नहीं है। एंट्री देख रहे हैं कि खौफ है कि नहीं। अल्लाह अकबर, हैबत देखिए। असे का सहारा 85 बरस का बुजुर्ग असे का सहारा लेके नहीं आया, असा हाथ में लेकर आया। मेरी समझ में नहीं आया कि जब आपको सहारे की जरूरत नहीं थी तो असा क्यों लेकर आए? क्या यही तो दुनिया को दिखाना है? अब ये अखलाके हसना से बात नहीं आएंगे, अब इन्हें आसाए मूसा दिखाना पड़ेगा। समझ कीजिएगा, अब ये आसाए मूसा दिखाना पड़ेगा। हाँ, फिर याद आया, अगर आसाए मूसा काफी था मगर असे को हटाया, बंदूक पकड़ी, असलहा पकड़ा, दुनिया को दिखाया। 85 साल का बूढ़ा न समझना, वक्त पड़े तो करबला का हबीब अभी भी तैयार है। और आप देखिए पूरी दुनिया के कैमरे जूम करके लगाए गए हैं। पेशानी पे खौफ नहीं है, आंखों में कोई हरास नहीं है, चेहरे पे इत्मीनान, मुकम्मल इत्मीनान से आपने खुतबा दिया, उम्मत को वहदत का दर्स दिया, आज़मत इलाही को उजागर किया, तवक्कुल अल्लाह की मंजिल बताई, उसके बाद खुतबा खत्म किया, नमाज, इत्मीनान से क़याम, इत्मीनान का रुकू, इत्मीनान का सजदा। और अब जुमला सुनिएगा, जब सब कुछ नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेर लिया, हाथ बढ़ाया, खाके शिफा पे हाथ रखा, चेहरे पे मला, पूरी दुनिया को चेहरा दिखा के बताया, जिसके सामने खाके शिफा हो खाके शिफा को उठाया, खाके शिफा पे हाथ रखा, चेहरे पे मला, जिस्म पे मला, अपनी हैबत, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी शजाअत का इजहार किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चारों तरफ हमले के अंदेशे नहीं थे? क्या चारों तरफ से इसराइल ने जब ये कहा था कि हम हमला करेंगे, अमेरिका साथ है, अमेरिका ने भी कहा था ना, ट्रंप ने कहा था कि हमला कर देना चाहिए, पीछे पीछे सब बोल रहे थे, पूरा यूरोपियन इतिहास साथ था, हमला कर दिया जाए, क़यादत मिटा दी जाए। मुझे बताइए, जब सब कुछ मालूम हो चुका है तो फिर क्या होना चाहिए था? अब दुनिया ने दोनों रास्ते देख लिए हैं ना। इधर ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो नेतन्याहू को भागते हुए भी देखा, और तुम्हारी धमकी के बाद कायद को नमाज पढ़ाते हुए भी देखा। अब मीडिया को इख्तियार है, चाहे भगोड़ों के पीछे चले जाओ या रुकने वालों के साथ आओ। याद रखिएगा, ये जुमला भी याद रखने के काबिल है। अगर इस दौर में भी हम करबला ना समझे तो फिर किसी दौर में नहीं समझे। आज पूरी दुनिया के सामने हक और बातें बिल्कुल वाज़ेह, कौन किसके साथ है ये पूरी दुनिया देख रही है। मजलूम कहाँ है ये भी मालूम है, जालिम कहाँ है ये भी मालूम है। कौन यहूदियत के तलवे चाट रहा है, एक जुमला सुनिएगा, जुमला, कौन यहूदियत के तलवे चाट रहा है और कौन यहूदियत को धूल चटा रहा है। तलवे चाटने वाले भी सामने हैं और धूल चटाने वाले भी सामने हैं, बस नस्लों नस्लों का फर्क है। जिन्हें ये खिलाफत से चाटने की आदत है वो चाट रहे हैं, जिन्हें खैबर से तोड़ने की आदत है। हाँ, खिलाफत में काबुल आबाद के तलवे चाटे के नहीं, खिलाफत में किस्सा को बनाकर तनख्वाहें बांटी के नहीं। तो आज कोई नई बात नहीं है आले सऊद का अमेरिका पे दौलत लुटाना, खिलाफत यहूदियत पे दौलत लुटा चुकी है। ये तो नस्ल की परेशानी है, जो बाप दादा ने किया था उसकी सीरत पे चलने की। और सही बात तो यही है कि नस्ल नस्ल की बात है, वो खौफजदा इसलिए है कि उनके आबा अजदाद डरते थे, हम बेबाक इसलिए हैं कि न हमारे पिछले कभी डरे थे। आज मीडिया हमसे पूछ रहा है तुम्हारा हसन नसरुल्लाह से क्या राब्ता है। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे उस भगोड़े नेतन्याहू से क्या राब्ता है। हमसे पूछते हो नसरुल्लाह से क्या राब्ता है, हमें बताओ तुम कि इसराइल से तुम्हारा क्या नाता है। वो इसराइल और अमेरिका जो तुम्हें दहशतगर्द घोषित करता है, वो जो तुम्हें आतंकवादी कहता है, वो सही है, या वो हसन नसरुल्लाह जो ये कहता है कि मेरे सामने महात्मा गांधी की विचारधारा है और मैं उस विचारधारा का सम्मान करता हूँ। तो ताज्जुब है मुझे कि गांधी के देश में गांधी के विचारों का सम्मान करने वालों
اس حال میں بھی، ان حالات میں بھی، جب ہزاروں لاکھوں بچوں کو جینوسائیڈ ہو چکا ہے، ہزاروں نسلوں کا جینوسائیڈ ہو چکا ہے، نسل کشی ہو چکی ہے، جینوسائیڈ کیا جا چکا ہے، کئی ارب ٹن ملبہ فلسطین میں موجود ہے جو کئی ٹن بارود کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. کیا پوری دنیا کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ مظلوموں کے ساتھ کیوں ہیں؟ تم بتاؤ تم ظالم کے ساتھ کیوں ہو؟ ہمارا تو دھارمک رشتہ ہے، ہمارا تو بھاوناؤں کا رشتہ ہے، ہمارا تو مانوتا کا رشتہ ہے. ہم نے تو اس پوتر دھرتی سے یہ سیکھا ہے کہ جو فریڈم فائٹر ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے، جو سوتنترتا سینانی ہوتے ہیں ان کا سمان کیا جاتا ہے. یہ وچار دھارا تو تم نے بدلی ہے، تم نے آتنکوادیوں کو دیش بھکت بنا دیا ہے، تم نے گاندھی کے قاتلوں کو دیش بھکت بنا دیا. جو سب سے بڑا آتنکوادی تو گاندھی کا قاتل تھا. اگر تمہاری نظر میں وہی دیش بھکت ہو گیا ہے تو تم نے تو آتنکواد کی پریبھاشا ہی بدل دی ہے. تم نے تو نصاب تعلیم میں یہ لکھا ہے کہ امانیہ کار کو دہشت گردی کہتے ہیں. تو جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ مانوتا والا کام ہو رہا ہے، وہ امانیہ کار نہیں ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہتے ہو، اور یہ یاد رکھنا حزب اللہ نے، ایران نے جتنے حملے کیے، اب تک جتنے حملے کیے ہیں اس میں شہریوں پہ حملہ نہیں کیا ہے، بے گناہ عوام پہ حملہ نہیں کیا ہے. کوئی ایک حملہ بتاؤ جس میں اسرائیل کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہو، چرچ پہ حملہ ہوا ہو، مسجد پہ حملہ ہوا ہو، کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا ہو، کسی اسکول پر حملہ ہوا ہو، کسی بچوں کے اسکول پر حملہ ہوا ہو، کسی کالج پہ حملہ ہوا ہو، کسی خاتون پہ حملہ ہوا ہو. مگر آؤ ہم تمہیں بتائیں، لبنان سے فلسطین تک نہ جانے کتنے ہاسپٹل ہیں جو تباہ کیے گئے، کتنے بچوں کے اسکول ہیں جو تباہ کیے گئے، کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو تباہ کی گئی ہیں. اب تو عقل کے ناخن لے لو. دہشت گرد کون ہے؟ جو اسکولوں پہ بم مارے وہ، جو اسپتالوں کو برباد کرے وہ، جو یونیورسٹیوں کو برباد کرے وہ. ارے انہیں کیا معلوم کہ یونیورسٹی کی قیمت کیا ہے، اسکولوں کی قیمت کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہو تو تعلیم رشوت کی بیساکھی کا سہارا چلنے والے چور چکوں کو کیا معلوم کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ انہیں تو چینل کے ٹی آر پی بڑھانا ہے بس، اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جھوٹ کو دن بھر جھوٹ پروستے جائیے، دن بھر فساد پیدا کرتے جائیے، دن بھر فتنہ پیدا کرتے جائیے، امت کو لڑواتے جائیے، ملک کے ٹکڑے سے ٹکڑے کرتے جائیے. بس تمہارے چینل کے ٹی آر پی بڑھنا چاہیے. فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قتل و غارت گری ہوتا ہے تو ہوتی رہے. تم نے زناکاروں کو سمانت کیا ہے، تم نے زانیوں کے گلے میں برملائیں ڈالی ہیں، تم نے چوروں کو چکوں کو بنا دی ہے، تم نے ملک سے بھاگے ہوئے لٹیروں کا ساتھ دیا ہے. یہ کون سی دیش بھکتی ہے؟ یہ دیش کو لوٹ کے جانے والے تو قابل احترام ہوتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے لڑنے والے سوتنترتا سینانی کو تم لوگ دہشت گرد کہنے لگے. کاش تم نے اسکول کا منہ دیکھا ہوتا، کاش تم نے تعلیم حاصل کی ہوتی، کاش تم نے ایمان اور اخلاص سیکھ لیا ہوتا. ارے راون جلانے والوں کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ راون کو اس لیے جلایا تھا کہ اس نے ایک استری کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. یہ ہے حقیقت مذہب کی، دھرم کی. اب مجھے بتاؤ پھر ان کا کیا ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پکڑ کے لاؤ اور ان کے ساتھ بدکاریاں کرو؟ اس کا مطلب یہ کہنے والے رام بھکت نہیں ہے، راون کے چنے ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ رام بھکتی عورت کا آدر کرنا سکھاتی، استری کا آدر کرنا سکھاتی، اسے قتل کرنا نہیں کہتی، اس کے ساتھ درپیوگ کرنا نہیں کہتی، غلط ویوہار کرنا اس کے ساتھ نہیں، یہ تعلیم دیتی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے شاستروں کی تعلیم کو بھلا دیا ہے اور احمقوں کی طرح شطر اٹھانا شروع کر دیا ہے. شاستروں کی تعلیم پہ رہیے تو فائدے میں رہیں گے. اس لیے کہ دھرم نفرت نہیں سکھاتا، دھرم قتل کی پریبھاشا نہیں بتاتا، دھرم گھروں کو اجاڑنے کی دعوت نہیں دیتا، دھرم بے گناہوں کو مارنے کی شکشا نہیں دیتا. یہ جتنے لوگ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ ادھرمی ہے، یہ جتنے لوگ زہر پھیلا رہے ہیں یہ ادھرمی ہے، یہ جتنے لوگ زانیوں کا سمان کر رہے ہیں یہ ادھرمی ہے، یہ جتنے لوگ رام بھکت ہونے کے باوجود بھی اگر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو راون کا ساتھ دے رہے ہیں.
اس لیے کہ اس دور کا راون اسرائیل ہے. اور حیرت ہے نبی پہ تھوک رہے ہوئے شرم آنا چاہیے. چاند پر تھوکنے سے چاند کی چاندنی میلی نہیں ہوتی, اپنا ہی تھوبڑا گندا ہو جاتا ہے. سلوات پڑھنے محمد جمعے کا کوریج کر رہا تھا, جمعے کو دکھا رہا تھا. کتنے اطمینان سے نماز ہوئی. 4 دن کا وقت دیا تھا, تیاریاں کر لو, حملے کی تیاریاں کر لو. مگر حملے کی تیاریاں کرنا تو دور کی بات ہے, ہیبت اتنی تھی. اور آج بھی ایک ہفتہ گزر گیا ہے, بلکہ 10 دن گزر گئے, ابھی تک اسرائیل کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جواب کارروائی, جواب دین, جو کیڑا دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرے عزیزو, ہمارا کیا تعلق ہے حسن نصر اللہ سے؟ ہمارا قائد ہے, لیڈر ہے, ہمارا مذہبی پیشوا ہے, مذہبی رہنما ہے. اس نے ہمیں شجاعت پڑھائی ہے, اس نے ہمیں اخلاق پڑھایا ہے, اس نے ہم اس لیے اس کا سمان کرتے ہیں. آپ بتائیے, مجھے حیرت ہے, آج تک چینل نے بعد میں اس پر معذرت بھی کی ہے اس نے, اور یہ کہا کہ قاسم سلیمانی آتنکوادی تھا. ابھی یہ جو آتنکواد پر سیمینار ہوا, اس میں ہمارے عزیز دوست مولانا باقر رضا صاحب ناظرین, انہوں نے بڑا خوبصورت واقعہ کہا. مجھے تعجب ہے کہ انڈیا میڈیا میں یہ واقعہ کیوں نہیں کر دی شو, یہ واقعہ کیوں نہیں آیا جب کہ آنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو کہ جب سے قاسم سلیمانی فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے, سامنے سے گولہ باری ہو رہی, ادھر سے آپ گولے برسا رہے ہیں, ادھر سے داعش کے دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک, حملہ بیچ میں ایک جگہ پر جب قاسم سلیمانی گئے تو دیکھا وہاں ایک گائے بندھی ہوئی تھی, جیسے ہمارا سماج کو ماتا کہتا. یہ گئے اور اس گائے کی رسی کو کھولا اور اسے کھول کے اپنی طرف لیا, اور لانے کے بعد اپنے فوجیوں سے کہا کہ روٹی ہے کسی کے پاس. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا کمانڈر ہے ایران کا, اور اتنا بڑا کمانڈر اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہے روٹی دے دو. حیرت ہوئی سپاہیوں کو کہ کیا سر کو بھوک لگی ہے, کہ سر خیریت ہے, کہاں روٹی چاہیے. اب جب انہیں روٹی دی گئی تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے گائے کو کھلا دیا. اور گائے کو کھلانے کے بعد جب اس نے, اب ظاہر ہے کہ چاروں طرف سے گولہ بارود, ڈری ہوئی گائے, سہمی ہوئی گائے, کہاں سے کھائے, تو آپ نے ایک پلاسٹک کھینچی اور اس کے اوپر روٹی کے ٹکڑے رکھے اور اسے ایک طرف باندھا اور اس کے بعد پھر لڑنے کے لیے گئے. آپ بتائیے کیا وہ آتنکوادی ہو سکتا ہے جو آپ کی گو ماتا کی رکشا کرنے کے لیے فرنٹ لائن سے واپس آیا اور اس کے کھانے کا انتظام کیا. ہمیں گو رکشک کے نام پر معصوموں کا قتل کرنا دیش بھکتی نہیں ہے. گولہ باری کے ماحول میں خود گائے کو بچانا, یہ ہے گو رکشک. تو حیرت ہے, ایسا گو رکشک آتنکوادی ہو گیا, اور وہ جو دن دہاڑے گولیاں معصوموں پہ برسا رہے وہ دیش بھکت ہو گئے. اسی پریبھاشا نے تو رشوت کو جنم دیا ہے اور ایمان کو ہاتھوں سے رخصت کر دیا ہے. ایک سلوات پڑھنے محمد. پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے ٹی وی نے علماء کے بیانات کو. لفظ جہاد, یہ مصیبت آ گئی, لفظ جہاد سنا نہیں, جہادیوں کا سنا نہیں, اور سیدھے اسے سیدھے آتنکواد سے جوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں جنہیں لفظ جہاد کی سپیلنگ لکھنا نہیں آتا وہ جہاد کا مطلب بتا رہے ہیں, جنہیں جہاد کا املا لکھنا نہیں آتا وہ جہاد کی پریبھاشا بتا رہے ہیں. اس جہالت کے دور کا علاج کچھ نہیں ہے. جہاد اپنی سرکشا کے لیے اٹھایا جانے والا قدم جہاد ہے. یہ جہاد ناجائز ہے, یہ جائز ہے. کون سی کنٹری ہے, کون سا ملک ہے کہ جہاں انسان کو اپنی رکشا کرنے کی اجازت نہیں؟ ہر ملک میں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے سوئم اپنی رکشا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کی رکشا کر سکتے ہیں, اپنی رکشا کے لیے سرکشا کوچ بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو سرکشا کرنے کے لیے کڑے سے کڑا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی رکشا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا اپنی رکشا کرنا, آتم رکشا یا آتم سمان کے لیے لڑنا, یہ جہاد ہے اسلام. لیکن کیا یہ جہاد ٹیررسٹ ہے, کیا یہ آتنکواد ہے؟ تو آپ پہلے لفظ جہاد کے معنی تو سمجھیے. آپ نے داعش کے آتنکوادیوں کے لبوں سے سنا ہوا جہاد کو جہاد سمجھ لیا ہے. ارے آپ حزب اللہ کے کردار کے آئینے میں جہاد دیکھیے نا. ایک بھی انوسنٹ پر حملہ نہیں, ایک بھی
अस्पताल पर हमला नहीं, एक भी चर्च पे हमला नहीं, एक भी गिरजाघर पे हमला नहीं, एक भी मुकद्दस मुकाम पे हमला नहीं। और सुनेंगे रहबर मुअज्जम ने खुद उस बैलिस्टिक मिसाइल का जायजा लिया जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर जाना था। आपने कहा मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो मिसाइल जाना है उसकी रेंज इतनी हो कि ज्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए कि आसपास शहरी इलाका है, शहरियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लाओ तो ऐसा काहे जो हमला भी करे और बचाए भी। क्या वो आतंकवादी हैं जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करने से पहले ये कहते हैं कि जरा ख्याल रखना कोई शहरी जख्मी ना हो जाए, कोई शहरी मारा ना जाए। आज हम जैसे लोग, जोशीले लोग, यहाँ बैठे हुए लोग ये कहते हैं अरे साहब वो भी तो हमला कर रहा है, बेगुनाहों पर हमको भी करना चाहिए। जवाब में तो हमने जंग लड़ने के कानून पढ़े हैं, इस्लामी जंग लड़ने के कानून नहीं पढ़े। इस्लामी जंग का कानून कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। जिस शख्स ने एक आदमी को बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल कर दिया। जब कुरान ये दावत दे रहा है कि बेगुनाह को कत्ल नहीं कर सकते तो फिर बेगुनाहों पर हमला कैसे कर सकते हैं? और यही वजह है, बस खत्म की मैंने दुआ, यही वजह है कि जब 2006 की 33 डेज चलने वाली वॉर में, उस जंग में जब सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से हमले पे हमले हो रहे थे, उस वक्त इस्राइल का आर्मी एंड चीफ, आर्मी का सबसे बड़ा चीफ जो है, सबसे बड़ा कमांडर, उसके पास एक डेलीगेशन गया और जाने के बाद कहता है इस्राइल के लोगों का कि हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम तो लड़ने के लिए जा रहे हो, हमारी हिफाजत कौन करेगा? उसने पलट के कहा था एक अजीब भद्दा सा जुमला जो मीडिया में आया था। उसने कहा अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में जाऊंगा, लाखों लोगों को, आवाम को प्रोटेक्ट करूंगा, तो जंग तुम्हारा बाप लड़ेगा जाके। ये वर्डिंग थी। और उस पर एक आदमी ने गुस्से में कहा था कि खबरदार ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिए, ये ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल कीजिए, और जाओ तुम क्या हमारी हिफाजत करोगे। हिजबुल्लाह का तरीका जंग ही हमारी हिफाजत के लिए काफी है। हिजबुल्लाह जब जंग करता है तो इनोसेंट पे हमला नहीं करता, शहरियों पे हमला नहीं करता, वो मिलिट्री छावनियों पे हमला करता है, वो मिलिट्री बेसिस पे हमला करता है, वो हथियारों के गोदाम पर हमला करता है, वो दुश्मन के सीने पे चढ़ता है, वो दुश्मन पर हमला करता है। बताया है हिजबुल्लाह के इस अमल ने, और 33 दिन जंग चली है और सुपर पावर ने कदम पीछे हटाए हैं और हिजबुल्लाह अपने मुकाम पे डटा रहा। इसीलिए हिजबुल्लाह ने आगाज़े जंग में कहा था ये तो बिगनी है। ये तो आप आसान जबान में कह दूं आपकी जबान में, अरे ये तो ओपनिंग है जो खेलना शुरू कर रही है। अभी तो लोग खिलाड़ी पूरे के पूरे बाकी हैं, तो उनसे ओपनिंग नहीं तोड़ी जा रही है, आगे क्या खेलोगे? एक सवाल कर ले मोहम्मद, बिगिनिंग ऑफ वॉर, ये तो शुरुआत है जंग की, तो आगाज है जंग का। अभी तुमसे आगाज नहीं खेला जा रहा है, अंजाम कहाँ जाएगा तुम्हें क्या मालूम। और आप देख लीजिए हसन नसरुल्लाह का ये बयान बिल्कुल वाज़ेह और जली लफ्जों में, क़ूलू रवाफ़िदा, क़ूलू इरहाबीयीन, क़ूलू मुजरिमीन। तुम हमें मुजरिम कहना चाहते हो कहो, दहशतगर्द कहना चाहते हो कहो, राफ़िज़ी कहना चाहते हो कहो, शिया कहना चाहते हो कहो, बोल तुम बिमाशे तुम जो तुम्हारा दिल चाहे कहो। क़त्तलूना क़त्लन, हमें कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर दो। क़त्तऊना इरबन इरबा, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो टुकड़े टुकड़े कर दो। यारकुना कुल्ल बाबिल मस्जिद वल हुसैनिया, जलाना चाहते हो मस्जिदों को जला दो, हुसैनियत को जलाना चाहते हो जला दो, जुलूसों पे यलगान करना चाहते हो कर दो, हमारी मजलिसों पर हमला करना चाहते हो कर दो। लेकिन नहनु शिय्यतु अली इब्न अबी तालिब लम नतखल्ला फिलिस्तीन वहीदन, हम अली इब्न अबी तालिब के शिया हैं, कभी फिलिस्तीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैंने दुआ जितनी कुर्बानियां इत्तेहाद मिल्लत के लिए मिल्लत तशय्युअ ने दी है ना, कसम खुदा की किसी ने नहीं दी। खुद पाकिस्तान का सीनियर साहबी राना निसार ये कहता है कि अगर मिल्लत तशय्युअ ने इस्लाम को न बचाया होता तो यूरोप के बर्फ में इस्लाम तब के कुचल के खत्म हो गया होता। अगर यूरोप की सरजमीनों पर इस्लाम बाकी है तो मिल्लत तशय्युअ के खून की रवानी है जिसने उस पर गर्मी अता की है। मिल्लत तशय्युअ की कुर्बानियां हैं,
جس نے یورپ کے اندر اسلام کو برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ تمہیں کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے؟ فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اسلام اگر مجاہدین اسلام نے میدان میں اتر کر اسلام کی حقیقتوں سے دنیا کو آشنا نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے وہ جاتے یہ کہہ گیا مسیروں کا مسیرنا یا ابا عبداللہ، جو آپ کا راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ اور قسم خدا کی جب اس منزل کمال پر آ کے انسان گفتگو کرتا ہے نا تو اس کی محبت کے عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر سنی ہے نا، شاید ہی کوئی شریف آدمی ہو جس کی آنکھیں نہ چھلکی ہو۔ ہم نے پلکوں کے شبستانوں پر اشکوں کا سمندر سجا دیا، کاش دنیا دیکھتی۔ اب ہم سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا حسن نصر اللہ سے واسطہ کیا ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکن تھا وہ، ہماری آنکھوں کی چمک تھا، ہمارے سر کا غرور تھا، ہمارے سر کا تاج تھا، ہمیں اخلاق دیا، ہمیں شجاعت دی، ہمیں ہمت دی، ہمیں پیکر شجاعت بنایا اس نے۔ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا اسے برا کہنے لگی۔ کتنی محبت کرنے والوں نے محبت کی، سن سکیں گے؟ اس بینکر تک 85 ٹن بارود 6 بلڈنگوں پر دبا مسمار کر دیا گیا، داغ دیا گیا۔ پورے علاقے میں اس بارود کی مہک سے آکسیجن ختم ہو گئی، فضاؤں میں آکسیجن ختم ہو گئی۔ بنکر میں جو لوگ تھے انہیں آکسیجن کی کمی نے مارا، اس حملے نے نہیں مارا ہے، اس حملے کے اثرات نے مارا ہے۔ اور جب جو ٹیم ڈھونڈنے کے لیے گئی تو وہ آکسیجن ماسک لگا کے جب نیچے گئی ہے تو کچھ ہی دیر میں ان کا آکسیجن ختم ہو گیا، وہ واپس اوپر آئے۔ اور آنے کے بعد تو کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکے، مگر ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے سانس نہیں لینا ہے، مجھے سید کی فکر ہے، مجھے سید کو تلاش کرنا ہے۔ فوراً نیچے آیا تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا جہاں دیکھا سید آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، نبض حیات تھم چکی ہے، مگر اس نے اپنا آکسیجن نکالا، سید کے منہ پہ لگا دیا تاکہ اگر کچھ حیات کی رمق باقی ہو تو یہ آکسیجن سے کھینچ دیا جائے، اور خود خاموشی سے ان کے بغل میں لیٹ گیا تاکہ سید کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ آکسیجن مجھے کس نے دیا ہے، اور بغل میں لیٹ کر سانس کی کمی سے دم توڑ چکا ہے۔ بتاؤ کہاں سے ایسا قائد دنیا لائے گی کہ جس کے لیے جان قربان کر دی جائے، جس کی حیات کو بچانے کے لیے سپاہی اپنی جان قربان کر دے۔ قسم خدا کی یہ جذبہ یا کربلا میں دیکھا گیا ہے، یا کربلا کے بعد غلامان کربلا میں یہ جذبہ دیکھا گیا ہے۔ ہاں، ایک بیٹی ہے جو آواز دیتی ہے اے امت مسلمہ کی گناہ نہ ہو، رو نہیں، پریشان نہ ہو، میرے بابا نے حزب اللہ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، ارے یہ قوم چھوڑی ہے جو بہادروں کی قوم ہے، جو شجاعوں کی قوم ہے، جو جرأت مندوں کی قوم ہے۔ اس سید کا میں بیان سن رہا تھا، سید فضل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیادت ختم بھی ہو جائے، ہمیں قتل بھی کر دیا جائے تو حزب اللہ مٹنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حزب اللہ طاقت کا نام نہیں ہے، حزب اللہ ایک وچار دھارا کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک خیال کا نام ہے۔ جسموں کو زمین سے مٹایا جا سکتا ہے، جسموں کو زمین میں دبایا جا سکتا ہے، روحوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، وچار دھارا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حسن نصر اللہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک خیال کا نام ہے، ایک وچار دھارا کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، جسے مٹی کے منوں کے نیچے دبایا نہیں جا سکتا، جسے 85 ٹن بارود سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیا کر لیا 85 ٹن بارود نے، جس پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ مگر ہاں عزیزو، عجیب مصیبت یہ ہے، المیہ آل محمد کا یہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ علی نے وصیت کیوں کی کہ مجھے شب کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میری قبر بنانے کے بعد نشان قبر مٹا دینا۔ سیدہ نے کیوں خواہش کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرا نشان قبر مٹا دینا؟ اس لیے کہ دشمن کی عداوتوں کو آل محمد جانتے تھے، شاید یہی وجہ ہے۔ ایک ہفتے تک یہ اعلان تو کیا گیا کہ سید کا جنازہ مل گیا ہے، مگر کبھی کہتے یہاں دفن ہوگا، کبھی کہتے یہاں دفن ہوگا، اور پوری دنیا جب جمعے کی نماز کی طرف متوجہ ہوئی، خاموشی سے شہید کا جنازہ دفنا دیا گیا۔ اللہ ہی آل محمد کی مظلومیت کے ساتھ اس دور کے شہیدوں کی مظلومیت نہیں تو کیا ہے کہ آج بھی احساس ہے کہ کہیں دشمن وہی بنی وہی والی رشتہ اختیار
شادی تو شہید دنیا سے چلا گیا، بیٹی جنازے سے لپٹی رہی، فریاد کرتی رہی، میں کہوں گا بیٹا تم خوش نصیب ہو، ارے تم نے بابا کے جنازے کو دیکھ لیا، اپنے آپ کو جنازے پہ گرا دیا، تم نے گریا کیا، لوگوں نے تسلی دی، تعزیت دی، مگر ہائے کربلا، ذرا کوئی کربلا ملا کے پوچھے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ارے ہمارے یہاں یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، ہاں کربلا میں یتیموں کے دامن میں آگ لگائی جاتی ہے اور ساروں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں۔ ارے ہاں سید آپ کو خاموشی سے صحیح دفن تو کر دیا گیا، مگر ہائے حسین ابن علی کربلا کا دبتا ہوا ایک رات، ارے 3 دن بے گوروں کا پل میں رہا سید سجاد، ارے جب راہوں سے گزرتے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اے پپی اماں دشمنوں نے جس لاشے دفن کر دی، میرے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں غلطیدہ ہے، زینب اولیاء مقام نے سید سجاد کو سہارا دیا، لاش حسین کے قریب پہنچ اہتمام کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میری قربانی کو قبول کرنا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی یدی جدتنا، اے میرے نانا آپ کا جنازہ بڑی تجھ کو احتشام کے ساتھ نہیں تو کم سے کم دفن تو کر دیا گیا، مگر میرے بھائی کا لاشا خاک اور خون میں غلطیدہ ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آلِهِ وَتَسْلِيمًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزحف الفرج کریم پروردگار انہوں نے والی آبادوں پر رحمت نازل اناسوں پر ہمارے حضرت زہرا میں جنان عنایت کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد جو کی جان مال عزت آبوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، بازاران انقلاب کی حفاظت فرما، ایران لبنان شام کی حفاظت فرما، کریم پروردگار دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، خلاف پیغمبر بولنے والوں کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے زہریلے جانوروں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا امریکہ اور اسرائیل کو نست و نابود فرما، اہل سعود والے یہود کو نست و نابود فرما، دہشت گرد تنظیم اور طاقتوں کو نست و نابود فرما، دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے دہشت گردوں کو نست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے چینلوں اور اینکروں کو نست و نابود فرما، ملک عزیز میں زہر افشانی کرنے والے سانپوں اور سپوروں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز کو لوٹنے والے لٹیروں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر، آل سعود آل یہود کو نست و نابود فرما، مالک اور امتحان نبی یوسف الزہرا امام زمانے کے ظہور میں تعجیب اور ہمیں ان کے امثال قاضی عبداللہ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص لازمہ کر مرحوم مقبول شان در ابن محمد اکبر مرحومہ تفسیر فاطمہ بنت شان در مرحومہ ریحانہ بانو بنت محمد اکبر